السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج کے ہم سبق نمبر 17 مدات کے متعلق، جو کہ اس کی پہلے بھی پچھلی دو ویڈیو بن چکی ہے، جس میں اس کے سبب کے متعلق بتایا تھا، اس کی کچھ اقسام کے متعلق بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کی مکمل اقسام کا خلاصہ بتاؤں گی اور اس کی کس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے ان کو پڑھ کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آج کا میں نے آپ کو اس کی جو نقشہ جو اس کا میں نے بنایا تھا مدات کے متعلق، یہ ہے کہ اس میں مدات میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تو اس میں سبب کے متعلق ہے، دوسرا اس میں اقسام کے متعلق ہے۔ سبب وہی اس کے دو ہوتے ہیں، حمزہ اور سکون۔ اقسام میں نے اس کی بتائی تھی آپ کو، اقسام اس کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ اب مد متصل وہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حرف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ اسی ایک کلمے میں آئے تو مد متصل۔ دیکھیں یہاں پر جیسے کہ ہے حرف مدہ کون سا ہے، یہاں پر الف ہے، یہ الف سے پہلے زبر، یہ الف مدہ ہوا نا، یہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ مد بھی ہے۔ تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اس کے ساتھ ہی آ رہے، ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل ہے، متصل ملنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جا ایک ہی کلمے میں ہے، اس کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھیں گے، نیچے لکھا ہوا ہے 2 اڑھائی الف، یعنی اڑھائی الف مراد کتنا ہوتا ہے، 2 اڑھائی الف 4 یا 5 حرکات کے مطابق، ٹھیک ہے۔ حرکات کو کس طرح کھینچ کے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیتے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں، لیکن 4 یا 5 حرکات آ جائیں تو وہاں پر اس کو اس کے مطابق 4 یا 5 حرکات کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور مد منفصل جس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حرف مدہ ہو لیکن حمزہ اسی کے ساتھ نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے میں آئے، جیسے کہ فی انفسکم، یہاں پر حرف مدہ کون سے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے نا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یہ یا مدہ حرف مدہ ہوا، تو یہ حرف مدہ کے بعد آگے حمزہ، یہ الف ہے، الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے، تو حمزہ یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، فی انفسکم، انفسکم یہ الگ علیحدہ کلمہ ہے، فی علیحدہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ فی کا معنی الگ ہے، انفسکم کا معنی الگ ہے، دونوں کا معنی چینج ہے، یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ 2 کلمے اس میں۔ تو حرف مدہ یا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں مد منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مد منفصل میں کیا ہوتا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے حرف مدہ کے بعد، اور اس کو بھی ہم حرف مد متصل کی طرح 4 یا 5 حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے۔ تیسری قسم اس کی ہے مد لازم۔ اب مد لازم کیا ہے، یعنی حرف مدہ ہو اس کے بعد یہاں پر نون کا ذکر کیا گیا ہے، مد لازم یعنی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ سکون اصلی کیا ہے مراد، سکون اصلی سے مراد تشدید اور جزم ہے۔ سکون، یہ سکون سے مراد کیا ہے، تشدید یا جزم، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اوپر سبب 2 بتائے تھے نا مدات کے، ایک حمزہ ہے اور ایک سکون ہے۔ حمزہ کے متعلق مد منتصل، مد منفصل میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے۔ اب سکون میں کیا ہے، سکون میں ایک ہوتا ہے ساکن، ٹھیک ہے، جو دال کی شکل میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تشدید، ان کو سکون اصلی کہتے ہیں، ان دونوں کو، ٹھیک ہے، یہ دونوں سکون اصلی ہیں۔ تو اس مد لازم میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو مد لازم میں کیا، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، ٹھیک ہے، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے کہ یہ جانن میں حرف مدہ کون سا ہے، الف ہے، یہ حرف مدہ ہے، اس کے بعد تشدید آ رہا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے اور یہ تشدید سکون اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مد لازم کا قاعدہ ہوا۔ اس کے بعد مد لین لازم، اب اس میں بھی یہی ہے کہ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو مد لازم میں ہوتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد، اور لین لازم میں ہوتا ہے کہ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو۔ یہاں پر جان ان میں حرف مدہ تھا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، دیکھیں یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، تو حرف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید آ رہا ہے، یہ تشدید سکون اصلی ہے، تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوا، اور اس کو ہم 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کے، 3 الف کتنی حرکات کے برابر ہوتا ہے، 6 حرکات کے برابر ہوتا ہے۔ اور لین مد لین لازم،
لین یعنی حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو. تو یہاں پر عین میں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، تو یہ یا لین ہوا. ٹھیک ہے، یہ یا مدہ نہیں ہے. یا مدہ اس وقت ہوتا جب یا ساکن سے پہلے نیچے زیر ہوتا. ٹھیک ہے، تو این ہوتا یعنی عین کے نیچے زیر ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہوتا ہے تو یا مدہ کہلاتا. لیکن نہیں، یہاں پر یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. تو یہاں پر حرف لین کے بعد یہ سکون اصلی آ رہا ہے، تو یہ مد لین لازم ہوا. ٹھیک ہے، مد لین لازم ہوا. تو اس کو یہ نون کے اوپر ساکن ہے اس میں. ٹھیک ہے، نون کے اوپر یہ ساکن ہے جو دال کی شکل میں ہوتا ہے، تو یہ سکون اصلی اس کو کہتے ہیں. تو اس کو بھی ہم 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب آگے 5ویں قسم مد عارض. ٹھیک ہے، اب مد عارض کسے کہتے ہیں؟ مد عارض یعنی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، اصلی سکون نہیں، اس میں عارضی سکون ہے. یعنی وقف کی عارضی سکون سے کیا مراد ہے؟ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، وہ ساکن نہیں ہے لیکن ہم اسے وقف کی وجہ سے اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک کی اکثر جیسے آیات ہوتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں آخر میں جب وقف آتا ہے تو ہم وقف کر دیتے ہیں، اور وہاں پر وقف میں جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ساکن نہیں ہوتا، اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم وقف کی وجہ سے ساکن کر دیتے ہیں، تو اس کو عارضی سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عارضی طور پر ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، لیکن وہ اصلی سکون نہیں ہوتا اس کا اپنا، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. ہم جیسے مسلمون، مسلمون، یہ آگے آ گیا وقف، گول دائرہ آپ کو نظر آیا نا. اصل میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی نون کے اوپر، لیکن ہم نے آگے وقف، گول دائرے کا نشان، یہ وقف کی علامت ہے، یہ اس کے آ جانے کی وجہ سے ہم نے نون کو ساکن کر دیا، نون کے اوپر ساکن عارضی طور پر ساکن لگا دے، تو یہ عارضی ہے. تو حروف مدہ کے بعد، مد عارض میں حروف مدہ کے بعد سکون، عارضی سکون ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. لیکن اب مد لین عارض میں دیکھیں، لین عارض میں حروف لین کے بعد ہم عارضی سکون لگائے. شفتعین، مسلمون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد ہم نے نون کو عارضی طور پر ساکن کیا ہے، اس کے اوپر نون کے اوپر عارضی سکون لگایا ہے. ٹھیک ہے، سکون میں وہی تشدید اور دال کی شکل میں ساکن ہوگا، لیکن ہم یہاں پر عارض میں، مد عارض میں اس کو عارضی طور پر خود لگا رہے ہیں. مسلمون، مسلمون پڑھ رہے ہیں، اصل میں مسلمون نات ہے، تو وقف کی وجہ سے، گول دائرے کے نشان کی وجہ سے مسلمون پڑھا، نون کو ساکن کر دیا عارضی طور پر ہم نے، تو یہ مد عارض ہوا. تو اس کو ہم 1، 2 یا 3 الف، 1 الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے، 2 الف کے برابر بھی، 3 الف کے، اب یعنی 2، 4، 6 حرکات کسی طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. 1 الف کی مقدار تک بھی کھینچ کے پڑھ سکتے، 2 الف کی مقدار تک بھی، 3 الف کی مقدار تک بھی. اور مد لین عارض کو بھی دیکھیں، یہاں پر ہوگا شفتعین، یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین، تو اس میں حروف لین کے بعد ہم نے دیکھا ہوگا نا عارضی سکون آئے حرف پر، یعنی جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو عارضی سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شفتعین، تو یہاں پر نون ساکن ہوا وقف کی وجہ سے، گول دائرے کے نشان کی وجہ سے، تو اس کو ہم، اور یہاں پر یہ حرف لین کے بعد ہوتی ہے، اس کو ہم مد لین کا قاعدہ کہیں گے. ٹھیک ہے، لین عارض کا قاعدہ کہیں گے، اور اس کو بھی ہم اسی طرح 1، 2 یا 3 الف میں سے کسی بھی طریقے سے ہم کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مسلمون، شفتعین، وقف کی وجہ سے اس کو عارضی سکون لگاؤ، مسلمون، شفتعین، ہم نے عارضی سکون لگایا، جو کہ ہم نے اس میں، اب اس کی نشاندہی میں نے آپ کو اس وجہ یہ لکھی ہے، اس وجہ سے یہ لکھی ہے کہ آپ کو ذہن میں قرآن پاک میں اکثر اس طرح کے کلمات آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو وقف، ہم آخر میں ان کو گول دائرے کا نشان آتا ہے، وقف کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. تو جو قاعدہ ہوگا آپ اس کے، مد عارض کا قاعدہ ہے، مد لین عارض کا، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مد عارض کو اتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں، مد لین عارض کو اتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو آپ اسی طرح، اس طریقے سے آپ نے ان کو اسی مقدار تک ان کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو مد عارض کو 1، 2 یا 3، اسی طرح مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کے برابر. مد لازم، مد لین لازم کو 3 الف، 1، 2 نہیں ہوگا بلکہ 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے. مد متصل، مد منفصل کو 2، 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، یہ بھی
اس میں ہے جاء، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جو کہ ہم پڑھ کے ہیں جیء، اس میں بھی مد متصل کا قاعدہ ہے جو کہ ہم 2 اڑھائی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واللائی، یہاں پر بھی دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے مد متصل 2 اڑھائی الف. سیئت، حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے. اولائک، حمزہ ایک ہی کلمے میں. حدائق، اس میں بھی حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے. قروءن، اس میں بھی حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے. اولیاء، اس میں بھی حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے. بیما انزل، اس میں حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل کا قاعدہ ہوا. ٹھیک ہے، اس میں مد بیما انزل میں مد منفصل کا قاعدہ ہے. حروف مد کے بعد یہ حمزہ دوسرے ضلع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بیما ضلع، حروف مد کے بعد یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہے. آگے قالو آمنا، اب یہاں پر بھی دیکھیں حروف مدہ ہے. قالو میں حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے. یا ارض، یا ارض، اب یہاں پر حمزہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد متصل. ہؤلاء، حمزہ ایک کلمے میں مد متصل. بما انزل اور قالوا آمنا میں مد منفصل کا قاعدہ ہے. یا بنی اسرائیل، یا بنی میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں. مد متصل کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے، مد منفصل، یہاں پر یہ مد منفصل کا قاعدہ ہے. اب یہاں پر اس میں مد متصل کا دو قاعدے ہو رہے ہیں، مد متصل مد منفصل. ضالن، اب یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کس میں پڑھا تھا؟ مد لازم میں. ٹھیک ہے، سکون اصلی ہو تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر بھی دابتن میں حروف مدہ کے بعد الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد ہم سکون اصلی آ رہا ہے تو مد لازم کا قاعدہ. الان، اب یہاں پر بھی دیکھیں حروف مدہ ہے، اس کے بعد ہم سکون اصلی، یہ لام کے اوپر سکون اصلی ہے تو مد لازم کا قاعدہ ہوا. ذکرین، مد لازم کا قاعدہ. ٹھیک ہے، حمزہ حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی جو کہ سکون اصلی ہے. جانن، اس میں بھی سکون اصلی آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد تو مد لازم کا قاعدہ ہوا. مدہامتانی، حروف مدہ کے بعد تشدید سکون اصلی مد لازم کا قاعدہ. اتحاجونی، الف کے بعد جیم کے اوپر تشدید جو کہ سکون اصلی مد لازم کا قاعدہ ہے اور اس میں بھی مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جونی میں بھی. کافتن، اس میں بھی مد لازم کا قاعدہ ہے. الحاقۃ والصافات، ان سب میں مد لازم کا قاعدہ ہے. حاجوک وحاجہ، تحاجون، یحادون، ان یتماسا، ولا الضالین. ان سب میں اب دیکھیں جو قاعدے ہیں ان میں مد لازم کے قاعدے. الف کے بعد تشدید سکون اصلی مد لازم کا قاعدہ. الف کے بعد سکون اصلی مد لازم کا قاعدہ. ولا الضالین، مد لازم کے قاعدہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یا اولی الالباب، یہاں پر دیکھیں میں نے با کو ساکن پڑھا حالانکہ با کے نیچے زیر ہے، لیکن با کے اوپر عارضی سکون لگایا تو یہ مد عارض کا قاعدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد با کو ہم نے ساکن کر دیا تو مد عارض ہو. یتساءلون، واو مدہ کے بعد نون کو ہم نے ساکن کیا، عارضی طور پر ساکن کیا تو مد عارض کا قاعدہ ہوا. رب العالمین، یا ساکن کے بعد یہ یا مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، نون کو ساکن کیا ہم نے یا مدہ کے بعد تو مد عارض. خوف لین ہوا تو یہ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین ہے، واو لین کے بعد فا کے اوپر ہم نے عارضی سکون آیا ہے تو یہ مد لین عارض کا قاعدہ. لین عارض. قریشن، اس میں بھی لین عارض کا قاعدہ ہوا. تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی اس طرح کے مختلف الفاظ ہوں گے جس میں آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق آپ کو جب قاعدے کے متعلق معلوم ہوگا کہ اس حرف میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے
تو اس کے مطابق، اس قاعدے کے مطابق آپ ان حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کی ادائیگی کریں گے۔ تو آج کی ہماری یہ تختی مکمل ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد اگلی تختی سبق نمبر 18 حروف مقطعات جو ہے اس کے متعلق اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ حافظ۔